دفعہ یہ سڑ جائے نا, اللہ کی پناہ ہے پھر اس عذاب سے نکلنا. اللہ نے قوم لوط کو پوری کو تباہی کر دیا, وہ انسان کے بچے نہیں بنے. وہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جس کو اگر خدا نخواستہ کسی سے گناہ ہو گیا ہو. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا یہ تو بچے کو سزا دیں, کہہ رہی ہے FIR بھی کٹوائی ہے, مارا پیٹا بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں شادی کروں گا تو اسی سے, اور زہر کھانے کی دھمکیاں دیتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو ہمارے ہاں اکثریت ایسی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے بھائی یہ جو اسلام ہے نا, اسلام خدا کی قسم آخرت تو بعد میں, ہمیں اس نے دنیا میں زیادہ سکون دیا ہے. میں نے بتایا تھا نا, خاتون آئی مجھے کہنے لگی کہ یہ اسلام میں ہومو سیکشولیٹی حرام کیوں ہے. یہ سامنے گھر ہے نا میرا, یہیں ہمارے ایک شاگرد ہے, اس کی کلاس فیلو تھی, کوئی اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی. یعنی اس کو اسلام بہت اچھا لگ رہا تھا, لیکن ایک اسلام میں بہت اس کو معاذ اللہ برائی لگ رہی تھی کہ اسلام ہومو سیکشولیٹی سے کیوں روکتا ہے. ابے میں نے کہا میں اس کو کیسے سمجھاؤں, میں نے کہا یار یہ کام ہے. میں نے کہا تو بری چیز ہے. کہنے کیوں بری ہے, یہ کیا خرابی ہے اس میں؟ جمشید کو غفار پسند آ رہا ہے. پھر اس نے بتایا میری کئی فرینڈس ایسی ہیں جو لڑکیوں میں دلچسپی رکھتی ہیں, اور کئی جو مرد ایسے ہیں جو ہماری اس بتا رہی تھی جو ان کو دلچسپی مردوں میں ہے. اب میں اس کو کیا بولوں یار, میں تو منہ سے گالی نکل رہی ہے میری تو, کہ یہ ہمارے یہاں تو اس کو یہ بولتے ہیں. میں نے بس دل میں یہ بولا الحمدللہ الذی علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. میں نے اس کو کہا یہ نیچرل نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نیچرل نہیں ہے. میں نے کہا کوئی دنیا کا جانور یہ کام نہیں کرتا. تو اس نے کہا بہت سارے جانور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہوتے. یعنی بحث کی دنیا تو پھر ختم نا, کہاں جائے گا انسان. بلکہ اس نے اس پہ ڈیبیٹ کی کہ جس آدمی کی رغبت ہی آدمی کی طرف ہے اسے اس کام سے روکنا ظلم ہے, کیونکہ اس کی تو نیچر یہی. میں نے کہا بھائی اللہ کسی کی نیچر ایسی نہیں بناتا, کسی کی نیچر ایسی نہیں بناتا, یہ لوگ خود یہ اس طرف جاتے ہیں. تو بس خلاصہ یہ کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام. جب کچھ ویڈیوز آتی ہیں نا, ایک یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, خدا کی قسم تم اسلام آخرت تو دور کی بات, تم صرف یہ دیکھنا شروع کر دو نا اسلام نے دنیا میں ہمیں کیا کیا فائدے پہنچائے ہیں, تو آخرت نہ بھی ہو تو بھی مسلمان بننے میں ہی فائدہ ہے. صرف دنیا میں سب سے بڑی بات, ہمیں نسل روکنے سے منع کر دیا. اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کیا آتی ہیں خوشیاں, ہمارے گھروں میں کیا آتی ہیں رونقیں. اسلام نے ہمیں شراب سے روک لیا. اگر نہ روکتا, دلائل کی دنیا میں رکوایا جا سکتا تھا ہمیں. تبھی مسلمان شراب نہیں پیتے, چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں, شرابی کے منہ پہ نوست تو دیکھو کیسی برس رہی ہوتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں انہوں نے نشے سے روکنے کی کوشش کی, اپنی قوموں کو روکتے روکتے عاجز آ گئے, ناممکن ہو گیا, لیگل کر دیا. میں جب سفر تھا تو کچھ لوگ جو تھے نا وہ وہیں جا رہے تھے اس کنٹری. میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہاں نشہ لیگل ہے, وہاں جا کے یہ بھی پئیں گے یہ بھی پئیں گے. میں نے کہا کیوں لیگل ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اتنے زیادہ لوگ پی رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ روک ہی نہیں سکتی. گورنمنٹ نے کہا چلو لیگل کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ خودکشی بھی لیگل ہے, ٹھیک ہے نا. وہی جا کے میں نے پوچھا ہے, میں خودکشی کے لیے اتنی لمبی رجسٹریشن ہوتی ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ نے خودکشی کرنی تو ہے, روک تو لا بنایا کہ خودکشی کرنے والے کو چترول لگیں گے. وہ کہہ رہے جب مری گئے تو لگا دے جو مرضی لگانا ہے. تو انہوں نے کہا پھر ہوتا ہی ہے کہ انلیگل ہونے کا نقصان یہ ہے کہ پھر یہ کوئی وہاں لٹکا ہوا ہوتا ہے, اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. کوئی ٹرین کے نیچے آئے ہوئے, ٹرینیں لیٹ ہیں, تو پھر ٹھیک ہے مرنا ہی ہے, فیصلہ کر لیا ہے تو تمیز سے مرو, آؤ ہم آپ کو مار دیں گے. تو وہ فہرست ہے, اس میں نمبر آنے میں ٹائم لگتا ہے. پھر اس میں یہ کہ آپ اکٹھے مرنا چاہتے ہیں, یا کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, یا گیس کے چیمبر میں مرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ آپ انڈیویجولی اکیلے مرنا چاہتے ہیں. تو 2 بھی اکٹھے مر سکتے ہیں, 4 اکٹھے بھی مر سکتے ہیں, پورا گروپ بھی مر سکتا ہے, جیسے آپ چاہیں. گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فیسلٹی موجود ہے, باقاعدہ ویب سائٹس موجود ہیں. انہی دنوں میں وہاں کے تبلیغ جماعت کے کسی نے مجھے بتایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب یہاں آئے تھے, تو 2 لڑکے اسی طرح خودکشی کرنے کے لیے جا رہے تھے, نام لکھوانے کے لیے. تو کسی نے بولا یار کوئی حاجی صاحب آئے ہیں, ذرا مسلمان ہیں, ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. وہ گورے وہاں چلے گئے, تو بس وہاں بیٹھے ہیں, 10 منٹ میں انہوں نے اپنا ارادہ چینج کر لیا. اتنی بڑی بڑی انہوں نے داڑیاں رکھی انگریزوں نے. رہتے کہاں ہیں اور تشکیلات ہو رہی ہیں افریقہ کے جنگلوں میں ان کی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات تو دنیا دیکھ لی نا اپنی آنکھوں سے, انہوں نے کہ اندازہ ہو گیا یہ ہے کیا. تو اس لیے میرے بھائی خدا کی قسم اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, میں مسلمان بنا دیا. میں تو کہتا ہوں ہمیں اللہ جنت نہ بھی دینا, اگر اللہ کرے ہمیں مل جائے, ہم اللہ کے جنت کے محتاج ہیں, لیکن دنیا میں جو ہمیں فائدے ہو رہے ہیں نا وہ صرف اسلام کی برکت سے ہو رہے ہیں. اتنی ڈپریشن ہے نا خدا کی قسم غیر مسلموں میں, اتنی ڈپریشن ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ایک کامن بیماری ہے, یعنی ان کے ہاں یہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپریشن نہ ہو, صحیح نا, ہاؤ از اٹ پاسبل, انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض آتے ہیں وہاں کلینک میں. میں ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے, عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, کہہ رہے ہیں یہاں سب سے زیادہ سائیکیٹرسٹ پیسے نوٹ چھاپتا ہے, اور تھوڑے دنوں میں وہ سائیکیٹرسٹ کو اپنے سے بڑے کسی سائیکیٹرسٹ کو خود کو دکھانا پڑ رہا ہوتا ہے.
سارا دن جب پاگلوں کو ٹریٹ کرے گا تو باولا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اچھا میں ایسی باتیں سنتا ہوں, ایک دم یقین نہیں کرتا, لیکن تصدیق ہو جاتی ہے. میں پنجاب میں گیا, ایک سائیکیٹرسٹ مجھے ملے, میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ علاج کرتے 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 کرتے, میں نے کہا میرے پاس تو 2-4 وہمی آ کے بیٹھ جائیں, وہمی بھی تو نفسیاتی ہوتے ہیں نا, وضو نہیں ہو رہا, استنجا نہیں ہو رہا, تو میں نے کہا میں تو 2-4 مسئلے سنوں مجھے اپنا وضو مشکوک نظر آنے لگتا ہے, تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو خود ابھی کسی بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہا ہوں. اس ڈاکٹر نے مجھے بولا, پھر بعد میں مجھے اطلاع ملی اس ڈاکٹر کے بیچارے کا انتقال ہی ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے. اب انتقال کیوں ہوا اللہ عالم, خیر کووڈ میں شاید انتقال ہوا تھا اس کا. تو اسلام کی نعمت, آپ تدفین کا عمل دیکھ لو, تدفین کا, دفنانے کا, اور میت کے ساتھ جو بے اکرامی ہوتی ہے نا, جلا رہے ہیں لکڑیوں سے, اوون ہے. باہر ملکوں میں اب گورے بھی کفن دفن سیٹ اپ ختم, ونس اپون اے ٹائم قبر تھی, اب انگریزوں میں بھی ختم, کرسچن میں بھی ختم, بہت تھوڑے کرسچن رہ گئے ہیں جو دفناتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں اب جلایا جاتا ہے, اور جلانے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میت کو آپ نے اوون میں ڈالا, بہت تیز ہیٹ پہ وہ جلتی ہے, اور اس کا گوشت سارا جل کے ختم, پھر ہڈیوں کو چمٹے سے پکڑ پکڑ کے چورا چورا بنایا جاتا ہے, پھر ایک بوتل میں رکھ کے نورس کی اور یا اس کی روح افزا کی بوتل میں ڈھکن میں دے کے یہ آپ کی دادی آپ کو مبارک. تو بندہ جا کے اس کو, وہ لیتے بھی نہیں ہے دادی وادی, کہتے ہیں بھائی جاؤ یار جو مرضی کرنا ہے کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی میرا دورہ تھا نا, وہاں ہمیں جنہوں نے مجھے بلایا انہوں نے بتایا ہمارے پڑوس میں گڑیا مسلمان ہوئی ہے صرف جنازہ دیکھ کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں ہم نے سنا تو یہ تھا کہ اسلام میں انسانیت ہی نہیں ہے, یہ تو موت کے بعد اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگی میں تو مر جاؤں گی, میرا پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. دادی کا انتقال ہوا تھا, پاکستانی تھے, تو جب دادی کا انتقال ہوا پورا گھر بیٹھ کے رو رہا ہے دادی کے جنازے پہ. ویسے ہی ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ دادی تو خدا کی قسم ماں سے زیادہ پیاری لگتی ہے. تو پورا گھرانہ رو رہا ہے, پھر دادی کو غسل دیا, وہ گوری پڑوسن دیکھ رہی ہے سارا منظر, غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, دائیں کروٹ پہ لٹا رہے ہیں, اس کے بعد بھی دعائیں مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی تم لوگ کے مذہب میں مرنے کے بعد اتنا پروٹوکول ہے اپنی دادی کو, میرے تو کوئی پوتا نواسا پوچھنے نہیں آئے گا. وہ مسلمان ہو گئی وہ تو. اور اسی علاقے میں جس کے میں ولاگ بھی بنا بنا کے دکھا رہا تھا, اتنا خوبصورت, وہ یہ والا عنصر تھا, وہ والا میں نہیں دکھا رہا تھا, سمجھ آئی بات؟ اسی علاقے میں 2 واقعات ہوئے. ماں کا انتقال ہوا ہے, 3 دن بعد بیٹی کو لاش کی بدبو سے پتا چلا کہ میری امی اس دار فانی سے تشریف لے جا چکی ہے. 3 دن بعد اس لیے پتا چلا کہ وہ سنڈے نہیں تھا جس دن ان کا انتقال ہوا تھا. سنڈے کو یہ تھا کہ جا کے سنڈے منڈے کرنا ہے کچھ وہاں جا کے, تو چونکہ انتقال منڈے کو ہوا ہے تو اب منڈے کو تو بھائی بزی ہوتی ہوں, میری لائف کیا, کیونکہ ترقی کرنی ہے نا. آج کسی کمبخت کا کمنٹس آیا ہوا تھا میرے کسی بیان پہ کہ مفتی صاحب اگر خواتین شادی بیاہ اور بچوں کے چکر میں پڑیں گی تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ کل کی بات ہے, ملک ترقی کیسے کرے, اس لیے ان کو گھروں سے نکالو. یورپ نے ترقی اسی بیس پہ کی ہے. تو یہ ترقی آپ کے سامنے الحمدللہ پیش ہے خدمت. ایک واقعہ نہیں ہے بھائی, درجنوں واقعات ہیں. لاش سڑ گئی ماں کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا ہمارے ایک تبلیغی بزرگ ہیں 40 سال سے وہیں ہیں, جب آئے تھے نا تو زندگی وقف کی, انہوں نے اتنی محنت کی دین کی تبلیغ میں. انہوں نے کہتے ہیں میں 40 سال پہلے جب یہاں آیا تو ایک عجیب واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 40 سال پرانا بتا رہے ہیں, اب تو ماشاءاللہ ماڈرنزم بہت بڑھ گیا ہے. کہہ رہے میں جب یہاں آیا تو ایک خاتون میک اپ میں چھمک چھلو بنی ہوئی, انگریز فل چھمک چھلو بنی ہوئی, ہاسپٹل میں کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے میرا بھی کوئی بچہ یا کوئی بیمار ہوگا یا کوئی دوست ووست, میں بھی آیا ہوا تھا, تو وہ فل چھمک چھلو اور غصے ہو رہی ہے ڈاکٹر پہ, جلدی کرو جلدی کرو. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں مسئلہ کیا؟ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے آفس جانا ہے, اب یہ پیپر سائن کروا رہے ہیں, اور تو وہ اتنا ٹائم بہت لے رہے ہیں میرا, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے, بھائی جلدی سے کرو جو کرنا ہے پھر کرو. کہتے ہیں میں پہلے تو شوق میں گیا, میں نے کہا ہسبینڈ کیا مطلب شوہر؟ ہسبینڈ کہاں رہتا, کہاں تھا؟ میرے ساتھ ہی تھا. کمبخت رات کو جو ساتھ گزار رہا ہے جو رات تمہارے ساتھ گزار رہا ہے اس کا یہ حال ہے کہ اگلے دن آفس کی چھٹی نہیں, کیونکہ ملک کیا کرے گا؟ ترقی. اگر ہم سب بے وقوفوں کی طرف شوہروں کے مرنے پر, بچوں کے مرنے پر, باپ دادا کے مرنے پر آفس کی چھٹی کریں تو ملک تو رہ جائے گا نا پیچھے. اور ملک کو تو پیچھے انڈا موڑ جیسے غریب لوگ رکھتے ہیں. ملک پیچھے نہیں جانا چاہیے, رشتوں کی ایسی کی تیسی. کوئی یہ نہیں کہ یار مری ہے تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا عدت بھی ہوتی ہے نا, 1 دن 3 دن تو عدت کر لے. ہمارے یہاں مرے سے مرا بھی 40 دن عدت کر لیتی ہے عورت. میں نے ایسی لبرل انٹیاں دیکھی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہو رہی, بھائی ہم سے بہت مشکل ہے, 40 والی پیکج لے آؤ. ایسا بھی ہے, حالانکہ ایسا اسلام میں کوئی پیکج نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے بعض عورتوں کو 40 دن کا پیکج. کچھ نہیں ہو تو 3 دن تو دوست کے مرنے پر آدمی اچھے کپڑے نہیں پہنتا یار. کہہ رہے پورا فل میک اپ میں آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی مجھے آفس کی. کہہ رہے اس وقت مجھے انداز ہوا بیٹا غلط جگہ آ گیا. تو کہاں گیا ہے بیٹا, کیا ہو گیا؟ غلط جگہ پھنس گیا. خیر,
تو واقعات میرے پاس بہت ہیں, کبھی آپ بیٹھو تو ایک مولوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے نا, ایک کنٹری میں نام نہیں بتاؤں گا کنٹری کا, مولوی صاحب کو بڑا شوق تھا جی,